بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ تاریخ اسلامی میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون بہت ظالم و جابر تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا اور کہتا مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی ایسے بہت سے نجومی اور کاہن پل بڑھ رہے تھے جو اسے امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دے کر انعام و اکرام وصول کر لیا کرتے، اور ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن تمام نجوم و کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کی باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، بھائی آپ لوگ کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تمام نجومیوں نے جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کوئی حل نکالا جائے۔ فرعون کے حکم پر فوراً تمام وزیروں اور ان کے لشکروں کو طلب کر لیا گیا اور دربار لگایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہتر مشورہ دیں۔ چنانچہ بڑی غور و فکر کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی ہو، بچی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے، بچہ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگوں کی بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پر لگی۔ اس نے اعلان کیا ایک دن بچہ قتل کیا جائے اور ایک دن چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خداوندی سے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان تھی اور سوچنے لگی اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو میرے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی۔ ماں کی اپنے بیٹے کی محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ آگے بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر صندوق کو نیل کو سپرد کر دیا۔ دریائے نیل کو بھی حکم آ چکا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بناؤ کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دریائے نیل کے کنارے پر سیر و تفریح کر رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکالیں۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، دونوں کی نظریں ننھے چاند کے ٹکڑے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا۔ چونکہ حکمت الہی کے مطابق اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی اس کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگی، بس میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں
پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے ہچکچائے